السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ میں ہوں عائشہ خالد۔ حسن صاحب، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا پہلا ہی سوال بہت دلچسپ ہے۔ سمیر علی ہیں USA سے، جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ اپرچونٹی کیا چیز ہے اور موقع پرست کون ہوتا ہے؟ اپرچونٹی، دیکھو اپرچونسٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ موقع پرست ایک ایسا آدمی ہوتا ہے کہ اگر اس کے گھر کے بیسمنٹ میں تہہ خانے میں بارش کا پانی اکٹھا ہو جائے تو وہ کہتا ہے بچوں جلدی جلدی آؤ تمہیں میں سوئمنگ سکھا دوں، یعنی وہ موقع سے فائدہ موقع سے فائدہ اٹھے۔ دوسری بات یہ ہے اپرچونٹی کے بارے میں، یہ کہتے ہیں کہ اپرچونٹی جب آتی ہے تو اس کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ جب وہ واپس جا رہی ہوتی ہے آپ اسے آسانی سے پہچان لیتے ہو، یہ بڑی گہری بات ہے۔ پھر اپرچونٹی کے بارے میں ایک اور بڑا دلچسپ ایکسپریشن ہے کہ اپرچونٹی نوک تو کرتی ہے آپ کے دروازے پہ زندگی میں، کسی کے کم کسی کے زیادہ بار کرتی، دستک تو ضرور دیتی ہے، لیکن دروازہ توڑ کے اندر نہیں گھستی۔ انڈرسٹینڈ؟ ہاں۔ پھر ایک اور بات، جب پریپریشن یعنی تیاری اور اپرچونٹی اکٹھی ہو جائے تو خوش قسمتی شروع ہو جاتی ہے۔ سو دس از واٹ اپرچونٹی از۔ صالحہ لاہور سے جاننا چاہتی ہے کہ آج کل دھوم مچی ہوئی ہے لاہور کالج میں اور گجرات یونیورسٹی میں سیمینار جو ریفرینڈم کی شکل اختیار کر گئے، اس پر آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں بات سنیں، ہم عجیب طرح کے لوگ ہیں، میں دونوں باتیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن نارملی جو نون لیگ کے ہیں وہ ڈگڈگی ان کی بجا رہے ہیں، جو دوسری طرف کے ہیں وہ ان کی بجا رہے ہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ یہ ہمارے مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، ٹھیک ہیں، وہ بڑے بیلنسڈ، بڑے متوازن قسم کے آدمی ہیں اور بڑی بیلنسڈ ان کی اپروچ۔ تو شامی صاحب گئے لاہور کالج میں کسی تقریب پہ، ادھر وہ سیمینار تھا کوئی، اٹ ٹرنڈ انٹو اے ریفرینڈم، ٹھیک ہے، بچیوں نے انہوں نے کہا جی ووٹ پی ٹی آئی کو کتنا اور نون لیگ کو کتنا، ٹھیک ہے، تو 493 اسٹوڈنٹس تھیں وہاں، جن میں سے 271 نے نون لیگ کے لیے ووٹ کیا، 271 صحیح، اور 211 نے پی ٹی آئی کے لیے۔ اب یہ دھمالیں ڈالتے پھر رہے ہیں، حالانکہ یہ شکست ہے، اچھا، نمبر بظاہر وہ 271 وہ 211، لیکن یہ شکست فاش ہے نون لیگ کے لیے۔ ان کے ووٹ اس کی نا اس چیزوں کو ذرا تھوڑا انٹلیکچولی دیکھا کرو۔ یہ کلیریکل حساب کتاب ہے، 271 211، یہ ہے کلیریکل وے آف لکنگ ایٹ اٹ۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ 2 سال پہلے تو وجود ہی نہیں تھا، ان کی ٹوٹل منوپلی تھی، جس کو توڑ پھوڑ کے عمران خان ہے نا تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ حالانکہ یہاں مریم ان کی جو صاحبزادی ہیں وہ بھی جاتی رہی ہیں اور بڑے لیمپ بانٹ پتہ نہیں کیا کیا بانٹتے رہے، لیکن اب انٹرسٹنگ بات دیکھو، بہت تھوڑا فرق ہے نا 271 211 کا۔ دوسری طرف اپنے شامی صاحب ہی گئے گجرات یونیورسٹی میں، اب دونوں باتیں ایک ہی آدمی، ایک ہی شخص بتا رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ کریڈیبل آدمی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں بھی یہی کچھ ہوا، پی ٹی آئی کو وہاں ووٹ ملا 54%، 54%، اور نون لیگ کو ملا صرف 38%۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس کی ایوریج نکالو تو نون لیگ کہیں دکھائی نہیں دیتی، اور یہی حقائق ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، لیکن کوئی بات نہیں، وہ کہتے ہیں نا گھوڑا دور نہ میدان دور، دیکھتے جاؤ ہوتا کیا۔ شاہد علی ہیں لاہور سے، آپ نے ابھی اجالا پروگرام لیمپ بانٹنے کا ذکر کیا، کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ دوبارہ اقتدار میں آ کر اجالا پروگرام جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اس کا مطلب ہے لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کریں گے، وہ اندر سے جانتے ہیں کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں، آج بڑا ہی خوفناک فل پیج ایڈ ہے ڈفرنٹ اخباروں میں پیپلز پارٹی کا، کہ یہ ملک جو لوڈ شیڈنگ فیس کر رہا ہے یہ سارا کچھ نون لیگ کا کیا دھرا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں جا کے اپنے ویور کا وقت نہیں ضائع کروں گا۔ آج کے اخبارات اٹھائیں ڈیٹوں کے ساتھ، میاں نواز شریف کے بیانات، بے نظیر نے کیا کیا تھا اور انہوں نے کس طرح اس کو برباد کیا ہے، صرف یہ سوچ کے لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تھی کہ چونکہ بے نظیر یہ کر کے گئی ہے اس لیے اس کو ہم نے ریورس کرنا ہے، جیسی تباہی مچائی ہے۔ اور وہ پورے اعداد و شمار، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھیانک اشتہار ہے، وہ یہ تو کرنے والے ہیں۔ بہرحال
اسد ہیں لندن سے، کہتے ہیں کہ اگر ریاست ہی سوتیلی ماں ہے تو بتائیے کیا ہم سگے بیٹوں جیسے ہیں؟ سبحان اللہ، بہت خوبصورت اور بہت ہی ذہین سوال ہے ان کا یہ. بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے جب کوئی بریلینٹ قسم کا، اور خاص طور پہ ہم تو چونکہ جملوں کے لوگ ہیں، لفظوں کے، تو مجھے خوبصورت جملہ بہت فیسینیٹ کرتا ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. تو نام کیا ان کا بتایا آپ نے؟ اسد ہیں. اسد صاحب، ہاں، ریاست تو سوتیلی ماں کی طرح بیہیو کر رہی ہے. وہ اعتزاز احسن جو ویژولائز کرتا تھا بیچارہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، وہ نہیں، ابھی تک تو نہیں ہے. لیکن ہم بھی کوئی اتنے سگے بچے نہیں. لیکن ڈیفینیٹلی ہماری صورتحال کوئی اتنی قابل فخر ہیں تو سگے لیکن نالائق بچے، یوں کہہ لو، سگے لیکن نالائق بچے. اگر ہم آزمائے ہوئے لوگوں کو بار بار لے کے آ رہے ہیں تو لعنت ہم پہ. ہم اپنی ماں کے ساتھ، یہ جو مادر وطن کہتے ہیں نا اس کو، دھرتی ماں، ٹھیک ہے، جو ستیلی ماں. دیکھو یہ میدان، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ صحرا، یہ تو اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. ٹھیک، کھیت کھلیان سارا. جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ریاست ہے، تو ریاست نہیں، دراصل آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے نظام کی، اس کو چلانے والے ان مکروہ لوگوں کی جن کو عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اگر وہ بہت بھیانک لوگ ہیں جن کی وجہ سے ریاست ستیلی ماں لگ رہی ہے، تو ہم بھی سگے بچے ہونے کے باوجود اس ماں کے نالائق ہیں. ان الیکشنز میں پتہ لگے گا کہ ہم کتنے نالائق ہیں. حسن صاحب اور بھی انٹرسٹنگ کویسچنز کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. فی الحال وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور پروگرام میں بات کرتے ہیں حسن صاحب سویڈن سے ہیں. شائستہ آپ سے جاننا چاہتی ہیں، بتائیے کہ بڑھاپا، دیکھو نا، یہ تو انہوں نے مجھ سے ٹھیک عمر میں یہ سوال پوچھا، تو میں تو تجربے کی بنیاد پہ بتا سکتا ہوں. ایک چائنیز کا ایک محاورہ ہے بڑا خوبصورت کہ لمبی عمر ہر کوئی مانگتا ہے، بڑھاپا کسی کو پسند نہیں. اچھا، پھر بڑھاپا ایک ایسا فیز ہے جب آپ کی الماری میں دوائیں رکھنے کی جب جگہ ختم ہو جائے نا، آپ کو اتنی دوائیں ہوں کہ آپ کے پاس رکھنے کو. اچھا، پھر ایک اور بڑھاپے کی بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس عمر میں آ کے آپ کے پاس بہت سے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. اولاد اپنے اپنے رستوں میں، وہ آگے اپنے بچوں میں مصروف ہو گئے ہوتے ہیں، اپنی ان کی زندگیاں، اس کے تقاضے، اس کی ترجیحات. ٹھیک ہے، تو سوالوں کے جواب ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور بات کہ اگر آپ رات دیر تک آوارہ گردی کرنے کے بعد گھر آ کے 2 دن نہ اٹھ سکیں، وہ بڑھاپے کی ایک اور صحیح. ٹھیک ہے. سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ جو میں اکثر فیس کرتا ہوں، جب کو کہے نا کہ آپ بڑے ینگ لگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ بھائی کہانی ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو 40 کی عمر ہے وہ جوانی کا بڑھاپا ہے، اور 50 کی عمر ہے جو 50 کی، وہ بڑھاپے کی جوانی ہے. اب اس پہ بیٹھ کے غور کرتے رہنا. اچھا حسن صاحب، ایک اور بات جو کہ بڑھاپے میں بچپنا بھی واپس آ جاتا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، وہ یہ تو میری کیا رائے ہونی ہے، یہ تو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ بچہ بوڑھا ایک برابر. بچپن بیسیکلی کیا ہے؟ بچپن کیا ہے؟ آپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. آپ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے آپ کے کھانے پینے ساری آپ کی بود و باش ٹینس ہیں، اپنی ماں کے محتاج یا آیا کے محتاج یا جو کوئی بھی آپ. یہی حال بڑھاپے میں جاتا ہے آدمی کا، پھر اس کو ضرورت پڑتی ہے سنبھالنے والے لوگوں. مدثر فاروق ہیں، بینکر ہیں اور دبئی سے ان کا تعلق ہے. ہم سے کہتے ہیں کہ نواز شریف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی. کوئی ان کو بتائے کہ ہمارے پاس نہ آسمان ہے نہ رزق ہے سرنڈر کرنے کے لیے، رزق تو ان لوگوں کے پاس ہے. بہت خوبصورت بات کی ہے انہوں نے. اسی لیے یہ بھرے ہوئے پیٹوں کی کہانیاں ہیں، اس رزق سے موت اچھی ہے وغیرہ. آپ کو کیا پتا کس بھاؤ بک رہی ہے باہر. اے طائر لاہوتی، اس میں ان کو پتہ نہیں لاہوتی کا مطلب بھی پتا ہو. غور کرنا، یہ شعر پڑھا بھی غلط طریقے سے، پڑھنے میں بے وزن کر دیا. اے طائر لا ہوتی اس رزق لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی،
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس طریقے سے پڑھ، دوبارہ سن لینا، کوتاہی، بالکل ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے میں. اچھا یہ جن کو نہیں ہوتی نا پوئٹری ووئٹری کی سینس نہیں ہوتی، وہ صحیح بھی پڑھے نا تو اس کو بے وزن کر دے. ایک علامہ اقبال کے پاس ایک صاحب گئے کہ علامہ صاحب آپ کے ایک شعر کی سمجھ نہیں آ رہی. علامہ صاحب نے کہا ہاں کون سا شعر؟ اس بندے نے شعر پڑھا، اقبال نے ریپیٹ کیا صحیح سٹریسز اور پازز کے ساتھ، صحیح صرف دہرایا، ٹھیک. بندے نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے. پڑھا اس طرح، چونکہ اقبال تو بہت زبردست، وہی بات آ جائے گی. میں چند چیزوں سے اختلاف، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آدمی کی جو بنیادی عظمت ہے آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں یا اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں. اقبال میرے لیے بھی اتنا ہی پرائیڈ کا مسئلہ ہے جتنا سب کے لیے کسی اور پاکستانی کے لیے، یہ بلکہ خاص طور پہ عالم اسلام. صحیح. لیکن ان کے ساتھ بہت سارے میرے جو باقی اختلافات ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. بہرحال یہ جو اس طرح کی شعر بازی ہے نا، حبیب جالب پیٹ بھرا ہوا ہو تو حبیب جالب گانا بڑا آسان ہے. ایسے دستور کو میں نہیں مانتا، کون سے دستور کو نہیں مانتے بھائی؟ جگہوں پہ قبضے میں تو کہہ کے زبان گھس گئی ہے. تم نے سڑکیں روکی ہوئی ہیں لوگوں کی، مال ٹاؤن میں پورے کا پورا پارک رکا ہوا ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اس کے ارد گرد لوہے کے جنگلے لگائے ہوئے آپ، اور میرے حبیب جالب گاتے پھر رہے ہیں. یہ حبیب جالب گانے اور اقبال گانا بڑا آسان ہے. پیٹ بھرا ہو نا، کھربوں روپیہ باہر پڑاؤ، بچے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور پراپرٹی ڈیلنگ باہر بیٹھ کے کر رہے ہو، تو بڑے آرام سے کیسے؟ تو بڑے آرام سے اقبال چھوڑ کے آپ شیکسپیئر گاتے پھریں، جو مرضی کریں آپ. پتا ہو 4 دن کا فاقہ ہے، بے روزگاری ہے، بجلی کا بل آیا ہوا ہے، دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچے کی فیس نہیں ہے، دماغ ٹکانے آ جاتا ہے. یہ ان کے بادشاہ لوگ ہیں جو مرضی کرتے پھریں. یشپا ہے سنگاپور یہ تو بانسری سے گٹار کی آواز نکال سکتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ یہ اتنے پیٹ بھرے ہیں. تو یہ حسن صاحب یشپا ہیں سنگاپور سے، انٹرسٹنگ. یشپال یا یشپا اچھا فیمیل. اور سوال بھی ان کا انٹرسٹنگ ہے کافی. کہتی ہے کہ بتائیے کہ سیاست ایک پیشہ ہے، اگر ہے تو پھر اگر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر کا انجینئر بن سکتا ہے، تو سیاست دان کا بیٹا کیوں سیاست میں نہیں آ سکتا؟ جی یہ بہت تفصیلی، ہمارا پروگرام اس طرح کے ویسے مکمل ہو نہیں سکتا. یہ سیاست پیشہ نہیں ہے، پیشہ نہیں ہے. نہیں. یہ شہباز شریف صاحب نے بھی اپنے وہ جو فارم شام جمع کرائے اس میں لکھا ہے پیشہ. ذرا اندازہ لگاؤ ان لوگوں کا، اور جو لوگ ان کی باتیں سنجیدگی سے سنتے ہیں ان کا بھی اندازہ لگاؤ. پروفیشن کے خانے میں لکھا ہے کیا؟ ذرا اندازہ لگاؤ، زراعت اور سیاست. وہ یہ پیشہ نہیں ہے بھائی، یہ کوئی اور کھیل ہے. یہ ڈفرینٹ مٹیریل ہوتا ہے. یہ انسانوں کی قسم. دیکھو قرآن ایک وزڈم ہے کہ انسان کو سب سے بڑا انعام بھی ہے، جو امتحان بھی ہے بیسیکلی انسان کا، وہ ہے گورننس. کسی انسان کو انسانوں پہ اختیار کا ملنا. اس کے لیے تو بڑا ایک خاص طرح کا مٹیریل چاہیے. یہ تو ڈاکٹر تو جو بھی اسٹوڈیوس ہوگا، پڑھنے لکھنے کا شوقین بچہ ہوگا اور وہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر. یہ تو ابراہم لنکن یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، چارلس ڈگال ٹائپ لوگ، یا یہ ایسے تھوڑی ہیں باپ کی جگہ بیٹا آگے بیٹھ گیا. یہ تو موروثیت ہے، لعنت ہے، پھٹکار ہے. حسن صاحب کچھ اور بھی ای میلز کو پروگرام میں شامل کرنا باقی ہے، لیکن ایک فی الحال بریک لیتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ. بریک کے بعد پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ذکر کریں گے ای میل کا. احمد جہاں اسلام آباد سے کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے نام پر شریف برادران کی جو سالانہ سیکیورٹی کا خرچ ہے وہ 40 کروڑ 68 لاکھ، فریال تالپور 5 کروڑ 67 لاکھ، پرویز مشرف 2 کروڑ، جبکہ عمران خان کی سیکیورٹی پر سالانہ 20 لاکھ روپے. آپ کیا کہتے ہیں اس صورت میں؟ عمران خان بس چلے وہ کہے 20 کی جگہ 10 مجھے کیش ہی دے دو، مجھے یہ بھی سیکیورٹی لے جاؤ. وہ دلیر آدمی ہے عمران. اور میں ایک بات بتاؤں، مجھے نہیں پتا کہ اس کا سورس کیا ہے. انہوں نے جو بتایا ہے اس کا ظاہر کو سورس ہوگا نا، مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن ایک بات، جس حساب سے ان کی سیکیورٹی کے اخراجات ہیں اسی حساب سے ان کو ووٹ دے دو، تمہارے مقدر بدل جائیں گے. کتنے بتایا؟ شریف برادران خیر میں خود گواہ ہوں، اللہ معاف کرے، طوفان بدتمیزی ہے. ایکڑوں کے حساب سے یہ سرکاری رستے پہ قابض ہے، سڑک پہ قابض ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم خادم بھی ہیں. اور دوبارہ اللہ نے موقع دیا تو
اقتدار نہیں چاہیے، خدمت کا شوق ہے. میں یہ آ کے دیکھ لو، جدھر جس کا دل کرتا ہے جائے، جا کے دیکھ لیں. ماڈل ٹاؤن پورا پارک بڑے بڑے ہیوی جنگلے لگا کے اس کے اوپر لوہے کے اس کو بند کیا ہوا ہے. اٹ از بینڈ فار دا پیپل. لوگ چھودر ہیں، اچھوت ہیں یا شودر ہیں یا کیا ہے، نہیں جا سکتے. نہیں جا سکتے. جا کے دیکھ لو، جس کا دل کرتا ہے جا کے دیکھ لے. یہ توہین اور تذلیل ہے عوام کی، اور کچھ نہیں. حسن صاحب آپ کے اچھا ایک اور میں نے لکھا بھی ہے کہ سیکیورٹی، دیکھو بات سنو، ہمارے 3 خلفاء، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، کتنے بے شرم لوگ ہیں. ان کا ذکر تو بہت کرتے ہیں، 3 خلفاء راشدین، کہ ان میں سے تو کوئی بھی، یہ سارے مل کے بھی ان کے کسی ایک کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں. شہید ہوتے گئے، انہوں نے کہا بھی ان کو، سیکیورٹی نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں. اور پھر سیکیورٹی کہیں اور ہے. یہی میں نے لکھا چند دن پہلے کہ ان میں سے جو انتہائی فرشتہ سیرت معصوم درویش، عمر میں سب سے چھوٹا عباس شریف ان کا جو بھائی تھا، وہ رخصت ہو گیا اچانک. میں ششتر رہ گیا جب میں نے سنا. تو کوئی سیکیورٹی کا تو کوئی پرابلم نہیں تھا نا، آئی ہو تو نہیں رکتی. اور اگر بڑی سے بڑی ان کی پریزیڈنٹ کینیڈی سے یا ابراہم لنکن سے زیادہ سیکیورٹی اندرا گاندھی سے، راجیو سے، وہ آئی ہو تو سلمان تاثیر اور اندرا کی طرح آپ کے ذاتی گارڈز آپ کو مار دیں گے. یہ دراصل یہ بیماری ہے، بالکل یہ نفسیاتی ایک خلل. ہاں بالکل. ان کی اناؤں کی تسکین ہے. یہ سیکیورٹی کیا ہے، 2-4 گاڑیاں ہوں سب بہت کافی ہے، بہت کافی ہے. ایک گاڑی رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ چل رہی ہے، کہا گیا ایک پیچھے ہو، بڑی بات ہے. ایک آدھ ایمبولینس رکھ رہے لاؤ لشکر لے کے سڑکیں روکیں، کچھ نہیں. وجہ ہے ایک نفس. دیکھو ایک خاندانی آدمی ملک امیر محمد خان، وہ جب گورنر ہوا مغربی پاکستان، ٹوٹل پاکستان آج کا، ٹھیک ہے، اس نے کہا میرے گھر پہ جھنڈا جھنڈا نہیں لگانا میرے ذاتی گھر پہ. اچھا. وہ چمچوں نے پوچھا کہ حضور یہ، اس نے کہا نہیں بھائی، کل یہ تو آنی جانی چیز ہے، کل جب میں نہیں رہوں گا تو میرے حاسد خوش ہوں گے کہ جھنڈا بھی اتر گیا. اپنا سامان تک اپنا لے کے گورنر ہاؤس گئے، اور جب فارغ ہوئے بطور گورنر سامان نہیں اٹھایا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ نواب کالا باغ اپنا سامان لے گیا. یہ ہے. ہاں صحیح. حسن صاحب شعر کی طرف آتے ہیں، پھر آج کا شعر سنائیے. شعر میں لکھ کے تو لایا مجھے. دیکھو بعد اوقات اپنی بھی بوٹی لگانی پڑتی ہیں. صحیح. تکلفات کا ایک بوجھ سا اٹھائے ہوئے، ملا وہ مجھ سے میرا نام بھی بھلائے ہوئے. یہ ہوتا ہے کبھی کبھی زندگی میں. صحیح. حسن صاحب اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور اپڈیٹ کرتے رہیے میری دنیا @duniatv.tv پر. اس کے علاوہ اپنا میسج ہم تک پہنچانے کے لیے MB لکھ کر اسپیس دیجیے اور اپنا میسج مکمل نام اور پتے کے ساتھ 3031 پر سینڈ کیجیے. آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.